السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، آج ادھر آیا ہوں پاک پتن بابا فرید کے مزار پہ اور محفل ہے۔ چلیں آپ کو محفل کے کچھ لمحات دکھاتا ہوں۔ پوری دنیا میں بابا فرید اور اولیاء سے محبت کرنے والوں، ان اولیاء اللہ کا اصل مقصد سننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ صرف شان اور کرامتیں سن کے نعرے نہیں لگانا، بلکہ تمہیں یہ سننا ہے کہ ان اولیاء کا کردار کیا تھا، ان اولیاء کا مقصد حیات کیا تھا۔ خالی کرامتیں سن کے نعرے نہیں لگانے، خالی منقبت سن کے جھوم جھوم کے واہ واہ کر کے ویلے نہیں کرنی، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی مقصد حیات کو سمجھا جائے، ان اولیاء کی تعلیمات کی طرف غور کیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بابا فرید کے مزار پر آ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بابا فرید کی تعلیمات کے بارے میں پتا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ روکو اور بتاؤ کہ بتاؤ بابا فرید کی تعلیمات کیا ہے؟ بابا فرید کے کچھ 4 اقوال سنا دو محبت الہی کے بارے میں، بابا فرید کے کچھ 4 اقوال سنا دو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بابا فرید کی کچھ 4 باتیں بتا دو کہ انہوں نے اپنے سے محبت کرنے والے کو زندگی گزارنے کا کیا درس دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ہزاروں لوگوں میں سے کتنے ہیں جن کو روک کے پوچھا جائے کہ بتاؤ بابا فرید عبادت کیسے کرتے تھے، بتاؤ بابا فرید تعلیمات کیا دیتے تھے، بتاؤ جب بابا فرید اپنے مریدین میں بیٹھتے تھے تو درس کیا دیتے تھے، اگر کوئی ان میں سے 4 باتیں بھی نہ بتا سکے، بابا فرید کی اخلاقیات کیسی تھی، بابا فرید کا علم کیا تھا، بابا فرید کی کتابوں میں باتیں کیا لکھی ہیں، کس کتاب سے بابا فرید کے اقوال پڑھتے ہو، کس طرح بابا فرید نے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، اگر اس میں سے ایک بات بھی نہ آتی ہو اور خالی حق فرید یا فرید کہہ کے چلے جاؤ تو سمجھتے ہو کہ کما حق ہو تمہیں فیضان ملے گا۔ مزار پہ آنے کی برکت اپنی جگہ صاحب ایمان کے لیے، لیکن کما حق ہو فیضان نہیں ملے گا جب تک زندگی گزارنے کا طریقہ ویسے نہیں کرتے جیسا بابا فرید کو بتان کے گئے ہیں۔ بتاؤ حضرت داتا علی حجویری سلطان الاولیاء حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المعجوب کا مطالعہ کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المعجوب سے 4 سطریں بھی یاد کی ہوں گی؟ کتنے لوگ ہیں جو بابا حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ جاتے ہوئے واپسی میں جہاں پھول لے کے آتے ہیں، لنگر لے کے آتے ہیں، وہاں کشف المعجوب بھی لے کے آتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہوگا بابا فرید نے زندگی گزارنے کی کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں؟ اگر تو اب داتا صاحب نے زندگی گزارنے کی کیا طریقے سکھائے ہیں؟ اگر تمہیں داتا صاحب کے مزار پہ جاتے زندگی گزر گئی، لیکن داتا صاحب کی ایک بات بھی نہیں پتا کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ بتایا، بابا فرید کے مزار پہ ہر سال آتے ہو لیکن ایک بات بھی نہیں پتا کہ بابا فرید نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، اللہ کی بندگی کے کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھنا کما حق ہو تمہیں فیضان نہیں مل سکتا۔ ان اولیاء نے زندگی اس لیے نہیں گزاری کہ پھر بعد میں قیامت تک بس لوگ بازار پہ آ کے حاضری دے کے جاتے رہے۔ ان اولیاء کا مقصد حیات یہ نہیں تھا کہ ہر سال لوگ آئیں چادر چڑھا کے چلے جائیں اور قرض پورا ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ ان اولیاء کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے، ان اولیاء کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی اس طرح ان کا ماننے والا اللہ کی بندگی کرے، جو انہوں نے ان میں دین کی شمع روشن کی اس کو ان کی کتابوں سے پڑھے، جو انہوں نے راہ سلوک پہ چلنے کے طریقے سکھائے اس تصوف پہ چلنے کے طریقوں کو بندہ ان کی کتابوں سے پڑھے، پھر عمل کرے، پھر مزار پہ آئے اور عمل کرنے کی نیت سے جائے، پھر مزار پہ آئے اور عمل کرنے کی نیت سے لے کے جائے۔ یاد رکھنا تصوف کے بارے میں بڑے امہات الکتب میں تصوف کی موجود ہے کہ تصوف کچھ کہنے کا نہیں، تصوف کچھ کرنے کا نام ہے، تصوف صرف درشنی پہلوانی کا نام نہیں ہے، تصوف عمل کرنے اور کردار اپنانے کا نام ہے۔ اگر چاہتے ہو بابا فرید کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو خواجہ اجمیری کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو مجدد الفسانی کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو غوث اعظم کا فیضان ملے،
ملے. اگر ان بزرگان دین کا فیضان چاہتے ہو تو خالی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا. آج عرس سے نیت کر کے جاؤ, اگلے عرس تک میں نے بابا فرید کے تمام اقوال کو پڑھ کے آنا ہے. اگلے عرس پہ آنا ہے تو بابا فرید کی تعلیمات کو پڑھ کے آنا ہے. جس طرح یہ اللہ کی بندگی کرتے تھے میں نے بھی ویسے بندگی کرنی ہے. جس طرح ان کے اخلاق اور کردار اعلیٰ تھا اس طرح میں نے بھی اخلاق اور کردار اعلیٰ کرنا ہے. جس طرح یہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے میں نے بھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. فرید دین کے مزار پہ آنے والا تب کامل فیضان لے کے جاؤ. اللہ اکبر. ان اولیاء کا مقصد حیات یہ تھا. کیا یہی ہے ان ولیوں سے محبت کہ بس نعرہ لگا کے چلے جاؤ اور مزار پہ چادر چڑھا کے چلے جاؤ, باقی کوئی کردار نہیں اپنانا؟ کیا یہی ہے ان اولیاء سے تعلق کا حق؟ یاد رکھنا یہ بات فقط آپ کی خود ساختہ تصوف کی تعریف ہو سکتی ہے کہ بس مزار پہ آ جاؤ نعرہ لگا کے چلے جاؤ تو حق ادا ہو گیا. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کا ارادہ کرو. یہ کیسی بات ہے کہ ہم بابا فرید کو تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن بابا فرید کی ایک نہیں مانتے. ہم داتا صاحب کو تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن داتا صاحب کی ایک نہیں مانتے. اگر ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانو اور ان کی ایک ایک بات قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا درس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 شانیں بیان کر فرمائی صوفیاء کی. 3 اوصاف بیان فرمائے اپنے ولیوں کے. فرمایا رحمان کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں. پھر کہا کہ جب یہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر جاہل ان سے بحث کرے, اگر جاہل ان سے کلام کرے تو یہ اس کے ساتھ الجھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہیں. ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز گزرتی ہیں. ان کی راتیں سجدوں کے نور سے منور ہوتی ہیں. ان کی راتوں میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے. ان کی راتیں اللہ کے آگے آنسوں کو بہاتے تہجد کے مصلوں پہ گزرا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ولیوں کے دن کیسے گزرتے ہیں. ان کے دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے ہیں. ان کے دل غریبوں کی مدد میں گزرتے ہیں. ان کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس طرح گزرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. ان کے دن اس طرح گزرتے ہیں کہ دن کو اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. سارا دن اللہ کے ڈر اور محبت میں گزارتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان کرتے ہیں. ان کا دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ حدیث مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ لے کے آتے ہیں. ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیتے ہیں. اور پھر کہا جب رات ہوتی ہے, جب رات گہری ہوتی ہے, جب رات کے اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں, لوگ بستروں پہ جاتے ہیں, یہ بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کی آنکھیں نیند سے بھری ہوتی ہیں, ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اس وقت یہ اللہ کو سجدے کر کے بناتے ہیں جس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے. کہا یہ ہمارے ولی ہوتے ہیں, یہ ولیوں کی پہچان ہے. اب یہ پہچان خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے, یہ پہچان خالی بابا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پہچان خالی بلے بلے کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ پہچان اس لیے بتائی گئی تاکہ جو ان اولیاء سے محبت کرنا چاہتا ہے ان کے رستے پہ چلے اور ویسے زندگی گزارے جیسے زندگی یہ گزار کے گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے فرمایا اس میں کہ ولی حقوق العباد میں کامل ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں بھی کامل ہوتا ہے. اور اس سے جو سب سے مین بات سمجھ آتی ہے, جو سب سے مین نقطہ اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ حقوق اللہ میں بھی کامل ہوتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی کامل ہوتے ہیں. جیسے اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق اچھا رکھتے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. حاجی عبدالرؤوف صاحب نے ہمارے خواجہ غریب نواز کے نام پہ جو اپنا وہ بنایا ہے, پہ ٹرسٹ بنایا ہے, یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ